بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو بلاسٹ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں موجود جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ عمران نے نیوی بلو کلر کا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس سوٹ میں وہ خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے سب سے پہلے پوچھا۔ ابھی رزلٹ تو آؤٹ نہیں ہوا، دیکھو کیا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جولیا نے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا۔ خواتین سے بات کرنے کی تمیز بھی سیکھ لو، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے اتنی جلدی بولنے بھی لگ گیا ہے، کمال ہے، کیا تیز رفتار زمانہ آ گیا ہے، ورنہ پہلے تو 1 سال کی عمر میں اماں ابا کے الفاظ بھی مشکل سے بولے جاتے تھے۔ عمران نے ترکی بترکی جواب دیا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ تنویر کا چہرہ غصے کی شدت سے کندھاری انار کی طرح سرخ پڑ گیا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ، ڈاکٹر ہریش نے کیا بتایا ہے؟ اس بار جولیا نے غصاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہریش کرنل فریدی کی تحویل میں پہنچ گئے اور میری ساری پلاننگ میں بھی ٹائیں فش ہو چکی ہے۔ خواہ مخواہ میں نے ادب آداب کے چکر میں اپنے جبڑے بھی ٹیڑھے کیے۔ اگر مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا کہ ڈاکٹر ہریش کرنل فریدی کو اسی طرح ساری بات سے مطلع کر دے گا تو کم از کم میں اس کنگ آف سائلنٹ کو اصل کنگ بنا کر ہی واپس آتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہریش کرنل فریدی کی تحویل میں پہنچ گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے عمران صاحب؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، استادی داؤ کھا گیا کرنل فریدی۔ میں سمجھا تھا کہ اسے ان ساری باتوں کا علم نہیں ہے، اس لیے کافرستان میں مست بیٹھا ہوا ہے اور حفظ ما تقدم کے طور پر اسے کیپٹن حمید کو کام باغ بھیجوا دیا ہے۔ اس لیے میں نے بالا ہی بالا کام نکلوانے کی کوشش کی، لیکن کرنل فریدی کو معلوم تھا کہ اصل مہرہ ڈاکٹر ہریش ہے، چنانچہ سے ڈاکٹر ہریش کو پہلے ہی بریف کر رکھا تھا کہ کسی بھی معمولی واقعے کی اسے براہ راست اطلاع دی جائے۔ چنانچہ جب کنگ آف سائلنٹ نے میرے کہنے پر اسے فوری طور پر طلب کیا تو اسے معلوم نہ تھا کہ کیوں اسے اس طرح اچانک کال کیا جا رہا ہے۔ وہاں شاہی دعوت میں گو میں نے باتوں ہی باتوں میں سے کریدنے کی کافی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کھل کر باتیں نہ ہو سکتی تھیں، لیکن بہرحال میں نے اس سے یہ اشارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ لیبارٹری اوترات کے شمال میں واقع پہاڑی سلسلہ تازان میں ہے۔ چونکہ میں پہلے ہی تم لوگوں کو ہدایات دے چکا تھا کہ تم واپسی میں اس کی نگرانی کرنا، اس لیے میں مطمئن تھا کہ واپسی میں تم تازان میں اس کے اترنے کی صحیح جگہ کا اندازہ لگا لو گے۔ اس طرح لیبارٹری کا محل وقوع سامنے آ جائے گا، لیکن ڈاکٹر ہریش نے صبح روانگی سے پہلے کرنل فریدی سے رابطہ قائم کیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کرنل فریدی پرنس آف ڈھمپ کا نام سنتے ہی ساری بات سمجھ گیا ہوگا، چنانچہ سے ڈاکٹر ہریش کو واپس لیبارٹری جانے کی بجائے بروما جانے کا کہہ دیا۔ نتیجہ یہ کہ تم اوترات میں بیٹھے اس کا انتظار کرتے رہ گئے۔ عمران نے سنجیدگی سے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ ڈاکٹر ہریش نے کرنل فریدی سے رابطہ قائم کیا ہے اور وہ واپسی میں بروما پہنچ گیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ میں جب بحیثیت پرنس آف ڈھمپ سائلنٹ سے واپس گیا تو میں نے بروما میں طیارہ چھوڑ دیا اور طیارہ جوزف اور جوانا کو لے کر آگے چلا گیا۔ میرا پروگرام تھا کہ میں یہاں رات ٹھہر کر دوسرے روز میک اپ میں سائلنٹ پہنچ کر تم سے رابطہ کروں گا، تو میں نے وہاں ہوٹل جاتے ہوئے ایک کار میں ڈاکٹر ہریش کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کے پیچھے ٹیکسی ڈال کر اسے چیک کروں، لیکن ٹریفک نظام کی وجہ سے جب میری ٹیکسی گھوم کر وہاں پر پہنچی جہاں میں نے ڈاکٹر ہریش کی کار دیکھی تھی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں کافی دیر تک اسے تلاش کرنے کے بعد جب واپس ہوٹل میں پہنچا تو میں نے وہی کار وہیں کھڑے دیکھی۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کار ہوٹل کی ملکیت ہے اور ڈاکٹر ہریش کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی تھی۔ مزید معلومات پر پتہ چلا کہ ڈاکٹر ہریش صبح یہاں پہنچا ہے اور یہاں سے اس نے کافرستان کرنل فریدی سے بات کی ہے اور اب وہ واپس گیا ہے۔ میں نے اس اڈے سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ہریش چارٹر طیارے کے ذریعے کافرستان گیا ہے۔ عمران نے مزید تفصیل بتائی تو سب کے چہرے بے اختیار لٹک گئے۔ لیکن اب تم تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم اس لیبارٹری کا حتمی محل وقوع معلوم کرنے جا رہے ہو، جولیا نے کہا۔ ہاں، ایک پوائنٹ تھا میرے ذہن میں۔ ظاہر ہے لیبارٹری 2-4 چیزوں سے تو بن نہیں سکتی، اس کے لیے بے پناہ نازک مشینری کی سپلائی اور بہت کچھ طویل عرصے تک کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ یہاں اوترات میں لازماً کوئی نہ کوئی ایسی کمپنی مل جائے گی جس نے اس لیبارٹری کے لیے مقامی لیبر مہیا کی ہوگی، کیونکہ باہر سے لیبر منگوانے سے معاملات آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اکثر ایسی لیبارٹریوں کی تعمیر کے لیے مقامی لیبر پر ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار میں نے ایک کمپنی ڈھونڈ ہی نکالی، لیکن معلوم ہوا کہ وہ کمپنی ختم ہو چکی ہے
اور اس کا کرتا دھرتا ایکڈیمیا مستقل طور پر شفٹ ہو چکا ہے۔ البتہ اس کے ایک اسسٹنٹ کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کی تلاش ایک آدمی کے ذمہ لگا کر آیا ہوں۔ اگر وہ مل گیا تو شاید صورتحال واضح ہو جائے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن اب جب کہ کرنل فیدی کو سارے حالات کا علم ہو چکا ہے تو پھر وہ لازماً اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ پھر تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لازمی بات ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے یہ بات یاد دلا دی۔ ہم سب یہاں سیاحت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاسپورٹ اصل ہیں اور ہم ہیں بھی اصل حلیوں میں۔ ظاہر ہے اب کرنل فیدی اپنی زیرو فورس کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا، یا اب تک پہنچ گیا ہوگا، چونکہ کنگ آف سائیلینڈ اس معاملے میں کافرستان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہماری اور کرنل فیدی کی پوزیشن میں فرق ہوگا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو ہمیں بہرحال اس بات پر اڑے رہنا ہے کہ ہم یہاں سیاحت کے لیے آئے ہیں، عمران نے کہا، اور سارے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم کنگ آف سائیلینڈ سے اصل حلیے میں ملے تھے؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، ورنہ تو کنگ مجھے ایک لمحے میں گولی مار دینے کا حکم دے دیتا، اور یہاں تو کوئی ایسی عدالت بھی نہیں جو کنگ کے خلاف کوئی حکم دے سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ کمرہ چونکہ عمران کے نام بک تھا، اس لیے عمران نے ہی ریسیور اٹھایا تھا۔ سیاحت میں ابن بطوطہ کی 8ویں نسل کا نمائندہ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کرنل فیدی بول رہا ہوں عمران، دوسری طرف سے کرنل فیدی کی پتھر کی طرح سپاٹ آواز سنائی دی، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ بولنے کا کام تو جناب مقرروں، وکیلوں اور ایسے ہی دوسرے پیشوں کے لوگوں سے متعلق ہے۔ کرنل تو حکم دیا کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 108 میں موجود ہوں، آ جاؤ تاکہ تم سے کچھ کھل کر باتیں ہو جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لو بھائی، آن پہنچی وہ قیامت کی گھڑی جس کا انتظار تھا۔ اب سنو دھمکیاں اور بھگتو، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور باقی ساتھی بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے کرنل فیدی نے دعوت نہیں کھلانی، دھمکیاں دینی ہیں، عمران نے چونک کر کہا۔ کچھ بھی ہو ہم ساتھ جائیں گے، جولیا نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر تم دھمکیاں سننے کے لیے اتنے ہی ترس رہے ہو تو آؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، بغیر اشد ضرورت کے تم میں سے کسی نے بولنا نہیں ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک منزل اوپر کمرہ نمبر 108 کے سامنے موجود تھے۔ عمران نے بند دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اندر سے کرنل فیدی کی باروب آواز سنائی دی، اور عمران دروازہ دھکیل کر کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوہ، تو جناب کیپٹن حمید صاحب بھی یہاں موجود ہیں، بہت خوب، یک ناشد دو شد، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ عمران کے پیچھے جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو داخل ہوتے دیکھ کر کرنل فیدی کے چہرے پر قدرے حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے، مگر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور ظاہر ہے اس کے اٹھنے پر کیپٹن حمید کو بھی اٹھنا پڑا۔ واہ، یہ ملک تو واقعی عوامی ہے، جہاں عام لوگوں کا استقبال کرنل اور کیپٹن کھڑے ہو کر کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خاتون کے استقبال کے لیے احتراماً کھڑا ہوا ہوں۔ آئیے مس جولیا، تشریف رکھیے، اور آپ حضرات بھی، رسمی تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے، کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیاحت کا جد امجد ابن بطوطہ خواہ مخواہ اکیلا سیاحت کرتا رہا۔ اگر وہ بھی کسی خاتون کو ساتھ رکھ لیتا تو یقیناً اسے بھی اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بڑے بھی تکلفانہ انداز میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں تو تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم سب کو یہاں آنے کی تکلیف دو، کرنل فیدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تکلیف؟ کمال ہے، اتنے شاندار ہوٹل میں تکلیف کیسی؟ لفٹ نے ایک لمحے میں پہنچا دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فیدی بھی مسکرا دیا۔ تم جس انداز میں کنگ آف سائیلینڈ کے شاہی مہمان بنے تھے، یہ انداز مجھے واقعی پسند آیا ہے، میں تمہیں اس کامیاب ڈرامے پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر آپ کا مرید خاص ہوں، عمران نے جواب دیا، اور کرنل فیدی بے اختیار ہنس پڑا۔ کیپٹن حمید کے ارادے اس بار تمہارے متعلق بے حد جارحانہ تھے، اس کے آدمی تو ہوائی اڈے اور دوسری جگہوں پر تمہارا انتظار کرتے رہے، اور تم یہ ڈرامہ نہ کھیلتے تو شاید اس بار کیپٹن حمید کی جارحیت کے شکار ہو ہی جاتے، کرنل فیدی نے کہا۔ کیپٹن حمید کے لیے تو جان حاضر ہے، صاحب حکم فرمائے تو گردن کاٹ کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دوں، عمران نے ذو معنی لہجے میں کہا، اور کرنل فیدی بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے تصور ہی نہ تھا کہ تم اتنا بڑا فراڈ کرو گے، کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں بھی سوچتا تھا کہ آخر اتنے طویل عرصے تک تم ایک ہی جماعت میں کیوں اٹکے ہوتے ہو، میرا مطلب ہے کہ کپتانی سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ آج معلوم ہوا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، قدرت نے اتنا ہی ذہن دیا ہے،
ورنہ یہی بات کرنل فیدی نے دوسرے انداز میں کہی ہے، اس لیے تو وہ کرنل ہیں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو کیپٹن حمید کے ہونٹ بھینچ گئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب رسمی باتیں ہو چکی، اب چونکہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ہی آئے ہو تو بہتر ہے کہ ان کے سامنے کھل کر بات ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کس کس بات کا علم ہو گیا ہے، اس لیے پرانی باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے ڈاکٹر ہریش سے بھی معلوم کر لیا ہے کہ جس لیبارٹری میں زیرو بلاسٹ کے فارمولے پر کام ہو رہا ہے وہ کہاں واقع ہے، اور تمہاری اب یقیناً یہ کوشش ہوگی کہ تم اس لیبارٹری کو تباہ کر دو۔ اور یہ بات بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس لیبارٹری میں کافرستان کا مفاد بھی وابستہ ہے، اس لیے میں یہ کبھی نہ چاہوں گا کہ تم اس لیبارٹری کے قریب بھی پھٹکو۔ میں اگر چاہتا تو کنگ آف سائلنٹ سے سرکاری طور پر یہ بات کر کے یہاں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نشاندہی کر دیتا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہاں کس قسم کا نظام حکومت ہے اور یہ لوگ کس طرح کنگ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ تم سے براہ راست بات کر کے تمہیں اس بات پر آمادہ کر لوں کہ تم اب اس فارمولے اور لیبارٹری کا خیال چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ اس میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بہتری ہے، کرنل فیدی نے سخت لہجے میں کہا۔ کرنل صاحب، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے یہ فارمولا کہاں سے اور کس طرح حاصل کیا ہے، اور آپ جیسے باصول آدمی کو تو پہلے ہی اس مشن میں شرکت سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اسے چھوڑیے، آپ نے یہ فارمولا حاصل کر لیا صرف اس لیے کہ آپ کی حکومت ایسا چاہتی تھی، لیکن اب آپ اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر سوچیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا میں آپ کا یہ ہمدردانہ مشورہ قبول کر سکتا ہوں یا نہیں۔ عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور عمران کے ساتھی خاموشی سے ان دو عظیم جاسوسوں کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو سن رہے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات تھے۔ دیکھو عمران، اگر میرا ملک زیرو بلاسٹ تیار کر لے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے فارمولا ہی حاصل کیا ہے، اس لیبارٹری اور وہاں کے سائنسدانوں کو تو ختم نہیں کیا، حالانکہ اگر میں چاہتا تو ایسا آسانی سے کر سکتا تھا۔ کرنل فیدی نے کہا، تو آپ وہ فارمولا مجھے واپس کر دیں، پھر اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ میری حکومت سے درخواست کرے کہ اسے بھی زیرو بلاسٹ مشن میں شامل کر لیا جائے۔ میں بھی اپنی حکومت سے سفارش کروں گا، اس طرح ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ عمران نے جواب دیا، نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، زیرو بلاسٹ تیار ہوگا اور ضرور ہوگا، یہ آخری اور قطعی فیصلہ ہے۔ کرنل فیدی نے تیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، کوشش کر دیکھیے، میں نے آپ کو روکا تو نہیں۔ جہاں تک میرا اور میرے ساتھیوں کا تعلق ہے، ہم سیاح ہیں، ہمارے پاس بین الاقوامی ٹورزم کے پاسپورٹ ہیں، ہم اصل ناموں سے یہاں آئے ہیں، اور جہاں تک پرنس آف ڈھمپ کا تعلق ہے، وہ جانے اور کنگ آف سائلنٹ جانے، ہم تو یہاں سیاحت کر کے واپس چلے جائیں گے۔ عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے پہلے ہی تم سے یہی توقع تھی، میں نے بہرحال حجت پوری کر دی، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی۔ کرنل فیدی نے کہا، اس مہربانی کا بے حد شکریہ، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ کافرستان والے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، مگر آپ نے تو پھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فیدی بھی مسکرا دیا۔ اوہ، میں واقعی شرمندہ ہوں، کرنل فیدی نے کہا، اور میز پر رکھے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ بس رہنے دیجیے، اس مہمان نوازی کا بے حد شکریہ۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ کیپٹن حمید صاحب کے گالوں پر کالا نشان ضرور لگا دیں تاکہ نظر بد سے بچ جائے۔ خدا حافظ، عمران نے کہا، اور مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کو آپ لوگ سمجھائیں، اس میں آپ سب کی بہتری ہے۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں کے اٹھتے ہی کرنل فیدی نے بھی اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جی بہتر، ضرور سمجھائیں گے کرنل صاحب، تاکہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ اتنی قیمتی لیبارٹری تباہ ہونے کی بجائے مسئلہ حل ہو جائے۔ خدا حافظ، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ خدا حافظ، کرنل فیدی نے الفاظ کو معنی خیز انداز میں لمبا کھینچ کر بولتے ہوئے کہا، اور جولیا اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کرنل فیدی کے بجائے ان کی تقدیر انہیں ایسا کہہ رہی ہو۔ اوترات کے شمالی پہاڑی سلسلے میں ایک گھنا جنگل واقع تھا، کیونکہ یہاں معمول سے کچھ زیادہ ہی بارشیں ہوتی تھیں۔ ان بارشوں کی کثرت کی وجہ سے اس علاقے میں نہ صرف انتہائی گھنا جنگل تھا بلکہ یہاں کی آب و ہوا بھی انتہائی مرطوب تھی۔ جنگل کے عین درمیان میں گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا ایک چھوٹا سا کیبن موجود تھا، جس کی کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے اکلوتے دروازے کے باہر جیل کے دروازے کی طرح لوہے کی مضبوط سلاخوں کا دروازہ بنا ہوا تھا۔ کیبن کی کھڑکیوں پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہ جا رہی تھی، اور باہر سے اس کیبن کا وجود اور عدم وجود برابر ہی تھا۔ حالانکہ کیبن کے اندر روشنی تھی، اور کرنل فیدی ایک کرسی پر اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بڑی سی مشین موجود تھی، جس میں مختلف رنگوں کے بٹنوں کے کئی سیٹ لگے ہوئے تھے، اور نچلے حصے میں مستطیل شکل کی جالی تھی۔ اس کیبن سے کافی دور ہٹ کر ایک اور بڑا سا کیبن تھا، جو فی الوقت بند پڑا ہوا تھا۔ کرنل فیدی کی زیرو فورس کے آدمی جنگل میں کیبن کے گرد تقریباً 1 میل کے علاقے میں جگہ جگہ چھپے ہوئے تھے۔
اس کے علاوہ درختوں میں ایسے آلات بھی چھپا کر رکھے گئے تھے جو وسیع رینج میں آنے والی ہر زیرو کو اسکرین پر ظاہر کر دیتے تھے۔ یہ کیبن تو یہاں پہلے کا بنا ہوا تھا، البتہ یہ تمام حفاظتی انتظامات کرنل فیدی نے اپنے طور پر کیے تھے۔ لیبارٹری جو زیر زمین تھی، اس کے باقی تمام راستے بند کر دیے گئے تھے اور صرف یہی ایک راستہ رکھا گیا تھا جو اس کیبن سے ہو کر گزرتا تھا۔ کرنل فیدی کو معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس لیبارٹری کے اندر گھسنے کی پلاننگ کریں گے، اور اس نے یہ تمام انتظامات انہیں روکنے اور پکڑنے کے لیے کر رکھے تھے۔ گو زیرو فورس کے چند ارکان اور طرات شہر میں بھی موجود تھے اور وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے مسلسل یہی رپورٹ مل رہی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی واقعی اوترات کی سیاحت میں مصروف ہیں۔ لیکن کرنل فیدی جانتا تھا کہ اگر سطح پرسکون ہے تو اندر موجیں تلاطم خیز ہوں گی، اور آج شام اسے اچانک اطلاع ملی کہ عمران اور اس کے ساتھی پراسرار طور پر ہوٹل سے غائب ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ آج رات وہ لیبارٹری میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے وہ بڑے چوکنے انداز میں کرسی پر بیٹھا اسکرین پر نظر آنے والے منظر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جس انداز میں انتظامات کیے تھے، ان انتظامات کے تحت عمران اور اس کے ساتھیوں کا اس جنگل میں داخل ہو جانے کے بعد بچ نکلنا ناممکن تھا۔ زیرو فورس کے پاس مشین گنوں کی بجائے دور مار پوائنٹ گنیں موجود تھیں، جن میں سے نکلنے والے پوائنٹر ایک لمحے میں آدمی کو بے ہوش کر دیتے تھے۔ پوائنٹ گنوں پر نائٹ ٹیلی اسکوپ فٹ تھی، مخصوص ساخت کے فکس فریکوینسی ٹرانسمیٹر بھی ان کے پاس موجود تھے۔ گو کیپٹن حمید نے ان پوائنٹ گنوں پر بے حد شور مچایا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو درندوں کی طرح بھون کر رکھ دیا جائے، لیکن کرنل فیدی نے اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ وہ ہرنوں کی ڈار کی طرح اکٹھے جنگل میں داخل نہ ہوں گے، اس لیے اگر ایک بار بھی فائرنگ کی آواز ان میں سے کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو ان کا سارا حفاظتی نظام یکلخت فیل ہو کر رہ جائے گا۔ اس دلیل پر کیپٹن حمید خاموش ہو گیا تھا، لیکن کرنل فیدی نے دراصل یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی بجائے طویل بے ہوشی کا شکار کر کے انہیں اس وقت تک قید میں رکھے گا جب تک ڈاکٹر ہریش اس فارمولے کو مکمل نہیں کر لیتا۔ ڈاکٹر ہریش کو اس نے زیادہ سے زیادہ کام کرنے اور جلدی سے جلدی فارمولہ مکمل کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور ڈاکٹر ہریش نے بھی حالات کے مطابق کرنل فیدی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر اس فارمولے کو اس لیبارٹری کے اندر اس حد تک مکمل کر لے گا کہ اس کے بعد اسے ہتھیار کافرستان کی کسی بھی لیبارٹری میں آسانی سے تیار کیے جا سکیں۔ اس لیے مسئلہ صرف ایک ہفتے تک عمران اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کا تھا، اور کرنل فیدی کو یقین تھا کہ وہ ایسا کر لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی جگہ پوری طرح مطمئن تھا۔ کیپٹن حمید کو اس نے پھر بھی احتیاطاً لیبارٹری کے اندر بھجوا دیا تھا تاکہ اگر کسی طرح بھی عمران یا اس کا کوئی ساتھی اندر پہنچ بھی جائے تو کیپٹن حمید اسے کور کر سکے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی کہ اچانک مشین کے نچلے حصے سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں ابھریں تو کرنل فیدی چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ رمیش بول رہا ہوں، پوائنٹ 3 سے ایک آواز ابھری۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل فیدی نے کہا۔ چونکہ یہ مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا اس لیے اس میں بار بار اوور کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ پوائنٹ 3 کی ابتدا میں عمران صاحب بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رمیش نے کہا۔ اوہ، کتنے فاصلے پر ہے؟ کرنل فیدی نے چونک کر پوچھا۔ ابھی رینج سے دور ہے۔ ان کے جسم پر سیاہ لباس ہے، کمر پر ایک تھیلا بھی ہے۔ نائٹ ٹیلی اسکوپ نے انہیں چیک کر لیا ہے۔ وہ اس قدر محتاط ہے کہ مجھے بھی اتفاقاً ہی نظر آ گئے ہیں، رمیش نے جواب دیا۔ ہونا بھی چاہیے۔ اس کا کوئی اور ساتھی؟ وہ لازماً اکیلا نہ ہوگا، کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال تو اکیلے ہی ہیں، رمیش نے جواب دیا۔ انتہائی محتاط رہنا، اس کی 1000 آنکھیں ہیں، پھر جیسے ہی وہ رینج میں آئے انتہائی مہارت سے اس پر پوائنٹر گن فائر کر دینا، کرنل فیدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں جناب، رمیش نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹوں ٹوں کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں اور کرنل فیدی نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ ظاہر ہے رمیش کو انتہائی محتاط رہنا تھا، اس لیے وہ مسلسل بات نہ کر سکتا تھا۔ ابھی سے بٹن آف ہی کیا تھا کہ دوسرے کونے سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کرنل فیدی نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس طرف کا بٹن دبا دیا۔ سکندر بول رہا ہوں، پوائنٹ 7 سے 2 آدمی مجھے انتہائی محتاط انداز میں رینگ کر آگے آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے جسموں پر سیاہ لباس ہیں اور کمر پر تھیلے بندھے ہوئے ہیں۔ سکندر کی آواز سنائی دی اور کرنل فیدی نے اسے بھی انتہائی محتاط رہتے ہوئے ان پر پوائنٹ گن فائر کرنے کا حکم دیا، اور پھر پوائنٹ 5 سے بھی ایک عورت کے آگے بڑھنے کی اطلاع ملی اور کرنل فیدی سمجھ گیا کہ یہ جولیا ہوگی۔ اب عمران کے ساتھیوں میں سے ایک باقی رہ گیا تھا، اور چند لمحوں بعد پوائنٹ 2 سے اس کے نظر آنے کی بھی اطلاع مل گئی اور کرنل فیدی کو آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے انتظامات کارگر ثابت ہوئے تھے اور اب عمران اور اس کے سارے ساتھی ان انتظامات کے تحت شکار ہونے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے یکے بعد دیگر کامیابی کی رپورٹیں ملنے لگ گئیں۔
جب آخری اطلاع ملی تو کرنل فیدی نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ وہ بہرحال اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کا شکار انتہائی کامیابی سے کر لیا تھا۔ چونکہ وہ سب پوائنٹ گنوں کی وجہ سے طویل بے ہوشی کا شکار ہو چکے تھے، اس لیے کرنل فیدی نے سب کو کیبن میں لے آنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی سارا سیٹ اپ سمیٹ لیے جانے کا بھی کہہ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی زیرو فورس کے آدمیوں کے کندھوں پر لدے کیبن میں پہنچ چکے تھے۔ کرنل فیدی نے ان سب کو کیبن میں ایک طرف بنی ہوئی مخصوص جگہ پر لٹانے کا حکم دیا۔ رمیش، میک اپ چیکنگ مشین لے آؤ اور ان سب کا میک اپ چیک کرو، کرنل فیدی نے اچانک کسی خیال کے تحت کہا۔ تو رمیش تیزی سے ایک کونے کی طرف بڑھا اور جدید میک اپ چیکنگ مشین اٹھا کر اس نے باری باری ان سب کی چیکنگ شروع کر دی۔ کرنل فیدی بغور مشین کا رزلٹ دیکھ رہا تھا۔ جب چیکنگ مشین نے ان سب کے چہروں پر میک اپ نہ ہونے کا واضح رزلٹ دے دیا تو کرنل فیدی نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اب کیپٹن حمید کو بھی بلا لیا جائے، اب اس کا لیبارٹری میں رہنا فضول ہے، کرنل فیدی نے کہا اور میز پر رکھے انٹرکام نما فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر واضح کامیابی کے تاثرات پوری طرح نمایاں تھے۔ عمران اور تنویر تیز سے قدم اٹھاتے ایک تنگ سی گلی میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تنویر بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا اور پھر گلی کے اختتام پر وہ دونوں تیزی سے سائڈ میں ہو کر رک گئے۔ خیال رکھنا آواز بھی نہ نکلے اور ختم بھی نہ ہو جائے، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، تنویر نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا، اور چند لمحوں میں گلی میں تیز تیز قدموں سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ عمران اور تنویر دونوں دیوار کے ساتھ پشت لگائے ساکت کھڑے ہوئے تھے۔ قدموں کی آواز قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعصاب پر دباؤ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ قدموں کی آواز گلی کے قریب آ کر یکلخت رک گئی اور دوسرے لمحے ایک آدمی نے بڑے محتاط انداز میں اس طرف سر نکال کر جھانکا جس طرف تنویر اور عمران موجود تھے، اس سے پہلے کہ اس آدمی کی نظریں گلی میں گھوم کر واپس کنارے پر آتی اور وہ ذہنی طور پر تنویر اور عمران کی موجودگی سے پوری طرح واقف ہوتا۔ تنویر بھوکے عقاب کی طرح جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ آدمی گھومتا ہوا اس کے سینے سے اس طرح آ لگا کہ تنویر کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے سینے کے اوپر والے حصے کے گرد جمع ہوا تھا۔ اس آدمی نے یکلخت تڑپ کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہا، مگر پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں تنویر کے دونوں ہاتھ بجلی کی طرح مختلف سمتوں میں گھومے اور اس آدمی کا جسم یکلخت ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ تنویر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور اسے سینے سے لگا کر گھسیٹتا ہوا آگے کی طرف کھسک گیا، جبکہ اس کی جگہ عمران نے لے لی تھی۔ اب گلی میں مکمل خاموشی تھی، لیکن وہ دونوں اسی طرح چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ پھر گلی آگے جا کر قطعی بند ہو جاتی تھی اور یہ اونچی اونچی بلڈنگوں کا ایسا عقبی حصہ تھا جہاں کوئی نہ آتا تھا، ہر طرف کوڑا کرکٹ ہی پھیلا ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ایک بار پھر گلی میں قدموں کی آواز ابھری، لیکن اس بار آنے والا بے حد محتاط تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے رک جاتا اور پھر چل پڑتا۔ آہستہ آہستہ گلی کی نکڑ تک یہ آواز پہنچ گئی، پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی آگے بڑھتا، جس طرح بادلوں میں اچانک بجلی کی کمک تڑپتی ہے، اس طرح عمران یکلخت مڑ کر پہلے والی گلی میں آیا اور دوسرے لمحے اس ایک آدمی کا جسم کلابازی کھاتا ہوا دھماکے سے مڑی ہوئی گلی میں دیوار کے ساتھ کھڑے تنویر اور اس کے بازوؤں میں دبے ہوئے بے ہوش آدمی کے سامنے اوندھے منہ گرا اور نیچے گر کر اس طرح ساکت ہو گیا جیسے کلابازی کے دوران اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ یہ کیا خود بخود بے ہوش ہو گیا ہے؟ تنویر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اپنے قدموں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اس طرح گھمایا ہے کہ ایک ہی جھٹکے سے اس کا ذہن تاریک ہو گیا ہے، عمران نے جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تم نے کہیں جادو تو نہیں سیکھ لیا؟ تنویر عمران کے اس بظاہر ناقابل یقین کارنامے پر واقعی بے حد حیرت زدہ ہو رہا تھا۔ کاش جادو سیکھ لیتا تو کم از کم سرد ملک کی خوبصورت شہزادی تو قابو میں آ جاتی اور رقیب روح سفید بھی بے بس ہو سکتا۔ عمران نے اس آدمی کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پھر وہی بکواس، بس ذرا سی تعریف کرو سیدھے آسمان پر چڑھ جاتے ہو، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فی الحال جادو سیکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس پہلے والی گلی میں آ گیا۔ تنویر نے بھی اپنے شکار کو کاندھے پر لادا اور وہ بھی عمران کے پیچھے گلی میں مڑ آیا۔ گلی کے شروع میں دیوار میں ایک پرانا سا بند دروازہ تھا جس پر تالا لگا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران اس کے سامنے رکا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تار نکالی اور اس کے مڑے ہوئے سرے کو تالے میں ڈال کر اس نے اسے مخصوص انداز میں گھمانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کاندھے پر لدے ہوئے بے ہوش آدمی کا توازن بھی برقرار رکھے ہوئے تھا۔ چند لمحوں بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی تالا کھل گیا۔ عمران نے تالا ہٹایا،
کنڈی کھولی اور پھر دروازے کو دھکیل کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کر دینا، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے پیچھے آنے والی تنویر سے کہا، اور تنویر نے مڑ کر دروازہ اندر سے بند کر کے اس کی کنڈی لگا دی۔ یہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کا اختتام ایک چھوٹے سے صحن اور اس کے بعد برآمدے میں ہوا۔ برآمدے میں 2 کمروں کے دروازے تھے اور دونوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ برآمدے میں گھریلو سامان بھی موجود تھا۔ عمران نے کاندھے پر لدے ہوئے آدمی کو وہیں برآمدے میں ڈالا اور پھر تار کی مدد سے اس نے ایک کمرے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، لیکن اس میں موجود صوفہ اس قدر پرانا تھا کہ اسے آسانی سے صوفوں کا جد امجد کہا جا سکتا تھا۔ رسی ڈھونڈ لاؤ، یہ دونوں انتہائی تربیت یافتہ افراد ہیں، اس لیے ان سے طریقے سے پوچھ گچھ کرنی ہوگی، عمران نے مڑ کر تنویر سے کہا، جو اپنا بوجھ بھی شاید برآمدے میں چھوڑ آیا تھا۔ تنویر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے باہر آیا اور پھر اس نے ایک ایک کر کے دونوں بے ہوش آدمیوں کو اٹھا کر صوفوں پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد تنویر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک گچھا موجود تھا۔ عمران کے کہنے پر تنویر نے ان دونوں کے ہاتھ عقب میں باندھے اور پھر باقی رسی سے ان کے پیر بھی باندھ دیے۔ تم انہیں میرے حوالے کر دو، پھر دیکھو کہ یہ کس طرح بولتے ہیں، تنویر نے کہا۔ ارے نہیں تنویر، یہ کرنل فریدی کی 0 فورس کے کارکن ہیں، مجھے نہیں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے ایک آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے تو عمران پیچھے ہٹ کر دوسرے صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس نے تنویر کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو تنویر بھی برے برے منہ بناتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم خواہ مخواہ وقت ضائع کرو گے، تنویر نے کہا۔ خاموشی سے دیکھتے جاؤ، عمران نے اس بار قدرے سرد لہجے میں کہا تو تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس آدمی کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی اور اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاید ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ وہ چونکہ تربیت یافتہ تھا، اس لیے ظاہر ہے فوری طور پر صورتحال کو سمجھ گیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی نے انہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا ہے۔ بے ہوش ہوتے ہوئے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اچانک عمران نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا تو وہ آدمی اس طرح چونک پڑا جیسے اسے عمران کے منہ سے اس قسم کے فکر کی توقع نہ ہو۔ عمران صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن کوئی راز افشا نہیں کر سکتے، پھر آپ نے کیوں ہمیں اس طرح اغوا کیا ہے؟ اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے تو یہاں نہیں لایا، مجھے معلوم ہے کہ کرنل فریدی نے تمہاری تربیت کس انداز میں کی ہے، اور نہ ہی میرا مقصد کرنل فریدی کے آدمی کو تکلیف پہنچانا ہے، عمران نے اسی طرح دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو پھر؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس بات کو نہ سمجھ سکو گے، کیا نمبر ہے تمہارا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 9، اس آدمی نے بے اختیار جواب دیا۔ اوہ، پھر تو تم 0 فورس کے اہم ترین آدمیوں میں سے ہو، مجھے معلوم ہے کہ 11 نمبر چیف ہے، اس کے بعد اہمیت 10 کی، اور پھر تمہاری۔ بہرحال مجھے کیا، مجھے تو صرف کچھ دیر تمہیں یہاں روکنا ہے تاکہ کرنل فریدی کو ٹریپ کیا جا سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹریپ اور کرنل فریدی ہوگا؟ نمبر 9 نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے شکاریوں والا جال پھیلا سکتا ہے تو میں بھی اس سے کم تو نہیں ہوں، گولی کا جواب تو گولی سے ہی دے سکتا ہوں، عمران نے اسی طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے اسے نمبر 9 کے طنزیہ انداز میں ہنسنے پر غصہ آ گیا ہو۔ اوہ، مگر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ؟ نمبر 9 بے اختیار بات کرتے کرتے رک گیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہاں صرف 0 فورس ہی کام کر رہی ہے؟ ہوں، عمران نے کہا۔ تو آپ بھی کرنل صاحب کی نگرانی کر رہے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک تو کوئی آدمی نظر نہیں آیا ہمیں، نمبر 9 نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم جو نظر آ رہے ہیں تمہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نمبر 9 بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ویری بیڈ، میں سمجھ گیا۔ اوہ، آپ کی گہری چالوں کا واقعی جواب نہیں ہے، اس لیے آپ جان بوجھ کر ہمارے سامنے رہے تاکہ ہماری توجہ آپ کی طرف ہی رہے، نمبر 9 نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہ صرف تمہاری بلکہ کرنل فریدی کی بھی۔ اب وہ خوش ہوگا کہ میں تو ٹریپ لگائے بیٹھا ہوا ہوں اور عمران اور اس کے ساتھی 0 فورس کی نظروں میں ہیں۔ اصل میں آدمی جب اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ عقلمند سمجھنا شروع کر دے تو پھر وہ آسانی سے ٹریپ ہو جاتا ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے جناب، آپ کو بھی یہی غلط فہمی ہے، آپ شاید یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ کرنل فریدی کے خلاف مشن آپ آسانی سے مکمل کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس بار واقعی کرنل صاحب نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ آپ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نمبر 9 نے فوراً ہی اپنے چیف کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ تو اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو والا معاملہ ہے۔ کرنل فریدی اگر ہم پر گولی چلائے گا تو ظاہر ہے ہم نے جواب میں اس پر پھول تو نہیں برسانے نا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
کرنل فریدی بھی آپ کی طرح عظیم انسان ہے. اگر اس کا مقصد آپ کو گولی مارنا ہوتا تو اب تک کئی بار آپ کو گولیوں سے چھلنی کر چکا ہوتا. نمبر 9 نے مسکراتے ہوئے کہا. کرنل فریدی تو واقعی عظیم آدمی ہے، مگر وہ کیپٹن حمید، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے پہلے کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا، اور نمبر 9 ہنس پڑا. بے فکر رہیں، وہ جنگل میں نہیں ہوں گے. کرنل فریدی کو بھی ان کی طبیعت کا اندازہ ہے، اس لیے انہوں نے انہیں پہلے ہی لیبارٹری کے اندر بھجوا دیا ہے. نمبر 9 نے ہنستے ہوئے کہا. اوہ پھر تو ٹھیک ہے، بس مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. ابھی میں کنوارا ہوں، مگر کنوارا مرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد صرف صحت کی طرف سے ہی فکر رہ جاتی ہے، باقی سب خیریت ہے. عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا. صرف ایک ہفتے کی بات ہے، اور آپ اور آپ کے ساتھیوں کی صحت اتنی اچھی تو ہے کہ ایک ہفتے کی بے ہوشی سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. نمبر 9 نے ہنستے ہوئے کہا. ایک ہفتہ چھوڑو، ایک ماہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بشرط یہ کہ جنگل کے درندوں کی نظریں ہم پر نہ پڑیں. عمران نے ساتھ بیٹھے تنویر کے بازو پر اس طرح ہاتھ مارتے ہوئے کہا جیسے اس کی صحت مندی کا مظاہرہ کر رہا ہو. آپ شاید مذاق میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ تو آپ کرنل فریدی کو جانتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ کو ایک ہفتہ درندوں کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکے. آپ کے آرام کرنے کے لیے کیبن میں باقاعدہ انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے. نمبر 9 نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن کرنل فریدی کی عظمت اس وقت کہاں جائے گی جب پوائنٹر میرے حلق میں گھس جائے گا. ظاہر ہے ہم تو رینگتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، جبکہ فائر کرنے والے بلندی پر ہوں گے. عمران نے کہا. اوہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ کو پوائنٹر سے بے ہوش کیا جائے گا؟ نمبر 9 عمران کی اس بات پر بری طرح چونک اٹھا تھا. میں نے کہا نہیں نمبر 9 کہ کرنل فریدی میں بس یہی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ عقل مند سمجھنے لگ جاتا ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ عمران 1000 آنکھیں رکھتا ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. حالانکہ یہ پوائنٹر والی بات اس نے اب تک ہونے والی گفتگو کے بعد اندازے کے تحت کہی تھی، کیونکہ بے ہوش کرنے کے لیے پوائنٹس گنیں ہی استعمال کی جاتی تھیں. کمال ہے، حیرت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنل صاحب کے انتظامات کی پوری تفصیل سے واقف ہیں. اوہ ویری بیڈ. نمبر 9 نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. ارے میں کہاں واقف ہو سکتا ہوں، میں تو زیرو فورس کی نظروں کے سامنے ہوں، جبکہ کرنل فریدی جنگل میں ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس جنگل میں دوسرے کو دیکھنا کتنا ہی مشکل ہوتا ہے. بہرحال تمہارا شکریہ کہ تمہاری باتوں سے کم از کم ہمیں اتنا حوصلہ تو ہو گیا کہ ہم پر موت وارد نہیں کی جائے گی. عمران نے کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. آؤ تنویر اب چلیں. نمبر 9 صاحب ہوشیار آدمی ہیں، خود ہی اپنے آپ کو آزاد کرا لیں گے. عمران نے کہا اور واپس مڑا ہی تھا کہ یہ اکلخت گھوما اور دوسرے لمحے نمبر 9 کی کنپٹی پر پٹاخہ چھوٹا اور نمبر 9 ہلکی سی چیخ مار کر صوفے پر ہی لڑک گیا. ختم نہ کر دیں، تنویر نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا. نہیں، صرف آج کی رات انہیں بے ہوش رکھنا ہے اور بس. عمران نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی سرنج نکالی جس کی سوئی پر کیپ چڑھی ہوئی تھی اور سرنج میں دودھیا رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا. عمران نے کیپ ہٹائی اور سوئی صوفے پر لڑکے ہوئے نمبر 9 کے بازو میں انجیکٹ کر کے اسے محلول کی تھوڑی سی مقدار اس کے جسم میں پہنچائی، اور پھر سوئی کھینچ کر اس نے یہی عمل دوسرے آدمی پر دہرایا، اور پھر کیپ دوبارہ سوئی پر چڑھا کر اسے سرنج واپس کوٹ کی جیب میں رکھ لی. آؤ اب یہ کل دوپہر تک اطمینان سے پڑے آرام کرتے رہیں گے. عمران نے تنویر سے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. لیکن اس ساری کارروائی کا مقصد کیا نکلا؟ میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی. تنویر نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا. ارے کمال ہے، ویسے تو تم انتہائی گہری باتیں بھی سمجھ جاتے ہو، لیکن یہ معمولی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کرنل فریدی کی ساری پلاننگ اس نمبر 9 سے معلوم کر لی ہے. عمران نے رادائی سے گزر کر بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے کہا. وہ کیسے؟ میرے خیال میں تو تم نے صرف وقت ہی ضائع کیا ہے. تنویر نے باہر گلی میں نکلتے ہوئے کہا. عمران نے کنڈی لگائی اور باہر تالا لگا کر اسے تار کی مدد سے اسے بند کیا اور گلی کے سرے کی طرف بڑھ گیا. سب کے سامنے تفصیلی بات ہوگی، ورنہ مجھے وہاں جا کر ایک بار پھر تفصیل بتانی پڑے گی. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچ گیا. کیا ہوا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی جولیا نے حسب عادت پوچھا. اب تنویر بتائے گا کہ کیا ہوا، کیونکہ اس بار سارا کیس اس نے ڈیل کیا ہے. عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا. ہونا کیا ہے؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے 2 آدمیوں کو ڈاج دے کر گلی میں بند لے جانے اور پھر انہی میں سے ایک کے ساتھ ہونے والی عمران کی بات چیت کی تفصیل سنا دی. جب وہ قابو میں آئی گئے تھے تو ان سے تفصیلی پوچھ گچھ کر لینی تھی، جولیا نے کہا. تفصیلی پوچھ گچھ ہی تو کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. خاک تفصیلی پوچھ گچھ کی ہے، تم تو پہلے ہی ان سے مروب تھے. میں نے کہا بھی تھا کہ انہیں میرے حوالے کر دو. پھر دیکھو یہ کس طرح بولتے ہیں، تنویر نے کہا. تنویر، ہر جگہ جذباتیت نہیں چلتی. وہ عام مجرم نہیں تھے، کرنل فریدی کے آدمی تھے، اس لیے یقیناً عمران صاحب نے ان کی نفسیات سے
نفسیاتی انداز میں پوچھ گچھ کی ہوگی۔ کیوں عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تشدد ان پر بیکار تھا، اس طرح ہم سوائے ان کی جانیں لینے کے اور کچھ حاصل نہ کر سکتے تھے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اس ساری کارروائی کا مقصد؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہی سوال تنویر نے بھی کیا تھا، میں نے اسے یہی جواب دیا تھا کہ وہاں چل کر سب کے سامنے بتاؤں گا، عمران نے کہا۔ کچھ بتانے کے لیے ہوتا تو تم بتاتے بھی صحیح، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بالکل یہی طریقہ میں نے اس نمبر 9 پر استعمال کیا تھا جو تم مجھ پر کر رہے ہو۔ تم بھی سن رہے تھے نا ساری باتیں؟ اب سنو میں نے ان سے کیا حاصل کیا ہے۔ ڈاکٹر ہریش نے مجھے بتایا تھا کہ لیبارٹری اوترات کے شمالی پہاڑی سلسلے میں ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے بیشتر حصے پر گھنا جنگل پھیلا ہوا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سائنسی لیبارٹری ہر جگہ نہیں بنائی جا سکتی، اس کے لیے مخصوص محل وقوع اور دیگر بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے درمیانی میز پر کھول کر رکھ دیا۔ باقی ساتھی نقشے پر جھک گئے۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ دائرہ جس کے اندر لیبارٹری واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 9 کے مطابق وہ لوگ بلندی پر ہوں گے اور وہاں ایک کیبن بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دائرے کو مزید محدود کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کیبن یقیناً مستع جگہ پر بنایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں مستع جگہ خاصی کم پائی جاتی ہے، اور لیبارٹری کے لیے بھی ایسی ہی مستع جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جگہ ہی لیبارٹری کے لیے منتخب کی جا سکتی ہے۔ عمران نے اس بڑے سے دائرے کے اندر ہی ایک اور چھوٹا دائرہ ڈالتے ہوئے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یقینی بات ہے کہ کرنل فیدی نے اس کیبن کے علاوہ لیبارٹری میں جانے کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے ہوں گے اور خود وہ کیبن میں موجود ہوگا۔ اس نے اپنے گروپ کو کیبن کے گرد چاروں طرف پھیلا رکھا ہوگا۔ بقول نمبر 9 کرنل فیدی کی پلاننگ یہ ہے کہ ہمیں ہلاک نہ کیا جائے، بلکہ پوائنٹ گن سے ہمیں بے ہوش کر دیا جائے، اور پوائنٹ گن کی رینج بہرحال محدود ہوتی ہے، اور نمبر 9 نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک ہفتے تک ہمیں بے ہوش رکھنا مقصود ہے، تو اس کے لیے 01 پوائنٹ گن استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ طاقت کے پوائنٹر کے استعمال سے انسان کی ہلاکت کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیبارٹری پر حملہ یقیناً رات کو کیا جا سکتا ہے، اس لیے یقیناً نائٹ ٹیلی اسکوپ والی پوائنٹ گن ہی استعمال کی جائیں گی، اس طرح مزید رینج کا بھی علم ہو سکتا ہے، عمران نے ماہرانہ انداز میں تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ان ساری باتوں کے علم میں آ جانے کا کیا فائدہ؟ اصل مسئلہ تو لیبارٹری کے اندر جانے کا ہے، جولیا نے کہا۔ نمبر 9 نے بتایا کہ کرنل فیدی نے کیپٹن حمید کو لیبارٹری کے اندر بھجوا دیا ہے، اس لیے اب ہمیں ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ ہم بھی لیبارٹری میں پہنچ سکیں اور کیپٹن حمید بھی وہاں موجود نہ ہو، کیونکہ کیپٹن حمید یقیناً مارنے پر اتر آئے گا، اس طرح صورتحال خراب ہو جائے گی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مسئلہ تو ابھی باقی ہے عمران صاحب، جس کا ذکر جولیا نے کیا ہے کہ لیبارٹری کے اندر داخل کیسے ہوا جائے، اس بار صفدر نے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اصل مسئلہ یہی ہے، اور اس کے لیے تو ساری مغز کھپائی ہو رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے ذہن میں لازماً اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی، صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ کنوارے آدمی کا ذہن تو پلاننگ ہی بناتا ہے، اور بیچارہ کرے گا کیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر بھی اختیار ہنس پڑا۔ تم پھر پٹری سے اترنے لگے، جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس یہی اس میں عیب ہے، اچھی خاصی سنجیدہ بات کرتے کرتے بکواس شروع کر دیتا ہے، تنویر نے فوراً ہی جولیا کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ بے عیب تو صرف خدا کی ذات ہے، لیکن کرنل فیدی کے مقابلے میں پلاننگ تیار کرتے ہوئے پٹری سے اترنا ہی پڑتا ہے، ورنہ پٹری سیدھی کرنل فیدی کے سامنے پہنچا دے گی، عمران نے کہا، اور اس بار سب نے سر ہلا دیا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے عمران صاحب، اچانک خاموش بیٹھا ہوا کیپٹن شکیل بولا۔ اوہ، تم بولنے بھی لگ گئے ہو، مبارک ہو، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا، اور کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ہنسنے والوں میں کیپٹن شکیل بھی شامل تھا۔ بولنے کے لیے آپ کو جو رکھا ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر کمرے میں کہکہے گونج اٹھے۔ بہرحال تم وہ تجویز بتا رہے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر ہم اپنے میک اپ میں دوسرے افراد کو وہاں بھیج دیں تو لازماً کرنل فیدی نے شکار کر کے مطمئن ہو جائے گا، اس کے بعد ہم آسانی سے اس کیبن تک پہنچ سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ، تجویز تو اچھی ہے، چلو ہم جیسے تو بہرحال کہیں مل جائیں گے، لیکن جولیا جیسی خاتون تو کسی قیمت پر دوسری نہیں مل سکتی، کیوں جولیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے مس جولیا اپنی مثال آپ ہیں، جولیا کے جواب دینے سے پہلے ہی تنویر بے اختیار بول پڑا، اور جولیا تو بے اختیار شرما گئی، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ہنس پڑے۔ واہ، اسے کہتے ہیں حقیقت پسندی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس بار جولیا بھی باقی ساتھیوں کے ساتھ ہنس پڑی، اس کا چہرہ شرم سے گہرا سرخ پڑ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل کی تجویز پر غور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن واقعی مسئلہ ہم جیسے دوسرے افراد کے حصول کا ہے، اور پھر وہ اس طرح کی ایکٹنگ بھی کریں کہ کرنل فیدی جیسا گھاگ آدمی بھی دھوکہ کھا جائے،
صفدر نے کہا۔ ایسے افراد یہاں زیر زمین دنیا سے کرائے پر حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، کرائے کے آدمی کرنل فیدی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، میں خود ہی بے ہوش ہو کر اس کیبن تک پہنچنا ہوگا، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر تو ہم ان کے چنگل میں پھنس جائیں گے، صفدر نے چونک کر کہا۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کرنل فیدی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ وہ گولیوں کی بجائے پوائنٹ گنیں استعمال کرے گا، اور پوائنٹ گن بھی 0-1 طاقت کی۔ ایسی ادویات بہرحال مل جاتی ہیں جو 0-1 جیسے طویل بے ہوش کر دینے والے پوائنٹ کو بے اثر کر سکیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ان ادویات کو استعمال کر لیں۔ اس کے بعد جب ہمیں بے ہوش کیا جائے گا تو کرنل فیدی تو مطمئن ہوگا کہ ہمیں کسی صورت بھی 1 ہفتے سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا، جبکہ ہم اچانک ہوش میں آ کر اپنی کارروائی کر سکتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، ویری گڈ پلاننگ۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم یقیناً کرنل فریدی کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ تنویر نے بے اختیار ہو کر عمران کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ بس اگر تنویر نے یہ تجویز پاس کر دی ہے تو پھر یہی تجویز فائنل ہے۔ تم لوگ تیاری کر لو، میں ذرا مارکیٹ کا چکر لگاؤں، اس کے بعد ہمیں زیرو سروس کی نظروں سے غائب ہونا پڑے گا تاکہ کرنل فریدی کو مکمل یقین ہو سکے کہ ہم آج رات لیبارٹری پر حملہ کرنے والے ہیں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہوں۔ جولیا نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم یہیں رہو گی، مجھے ادویات خریدنے کے لیے زیرو سروس کے آدمیوں کو ڈوج دینا پڑے گا، ورنہ اگر کرنل فریدی تک یہ رپورٹ پہنچ گئی کہ میں نے کوئی ادویات خریدی ہیں تو ساری پلاننگ یکسر فیل ہو جائے گی۔ عمران نے جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور تنویر کا سوتا ہوا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ پہلے جولیا کے اس طرح عمران کے ساتھ جانے پر اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ عمران مسکراتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔